سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات سے متعلق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ ایوان نمائندگان نے نان بائنڈنگ قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عوام کو جمہوری عمل میں شرکت سے روکنے کے لیے عوام کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کے لیے دھمکانے، قید اور ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات کی فراہمی میں تعطل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی حکومت اس نان بائنڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی اوورسیز چیپٹر نہیں ہے، پی ٹی آئی خود امریکہ کا اوورسیز چیپٹر ہے۔ امریکہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کل تک امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، آج امریکی قرارداد پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ چین یہاں نہ آ سکے، اور سب جانتے ہیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ چین گرم پانیوں تک نہ پہنچ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی بات کی جو ٹھوس بات ہے، پی ٹی آئی کی لیڈر اسمبلیوں میں گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ سب کچھ لپیٹ نہ دیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر رد عمل میں کہا کہ قرارداد میں پاکستان میں سیاسی صورتحال سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ایسی قراردادیں نہ تعمیری ہیں نہ بامقصد۔ امید ہے کہ امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے میں معاون کردار ادا کرے گی، دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں باہمی اشتراک کے شعبوں پر توجہ دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں اور بیٹھ کر ہم سے بات کریں۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 2018 کے جو جھرلو الیکشن تھے، ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کی شرط پیش کر دی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدی باہر آئیں گے، مفاہمت تب ہوگی جب حکومت یاسمین راشد، محمود رشید اور حسن نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کرے گی۔ یہ ہاؤس اس وقت چلے گا جب اپوزیشن کا احترام۔ بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہیں۔ 21 ارکان اسمبلی نے الگ گروپ بنانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ممبران کے استعفوں کے فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان نے بھی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کا کہا ہے۔ تفصیلات حیدر شیرازی سے جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 29 سے زائد ممبران کی استعفوں پر مشاورت۔ متعدد نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر بھی احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے بھی معذرت کی۔ تحریک انصاف کے ارکان کا کہنا تھا کہ سینئر قیادت کمپرومائزڈ ہے، جبکہ سیاسی اور کور کمیٹی میں مشکوک افراد موجود ہیں۔ رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کہتی ہیں، شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق فیصلے کے بعد
रहनुमाओं ने कहा इस्तीफे दे रहे हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। तहरीक इंसाफ के आतिफ खान कहते हैं पार्टी में जो कुछ चल रहा है उन्हें भी कई मामलात पर एतराजात हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के कोलीग्स को यही मशवरा देता हूं कि आपकी जो भी मसाइल हैं, आपकी जो भी गिले हैं, आपकी जो भी सजेशंस हैं, वो पार्टी के फोरम पे दिया करें, पार्टी के अंदर दिया करें, और बाहर मीडिया पे ना लाए करें, क्योंकि अप्रोप्रिएट फोरम तो पार्टी के अंदर का है। तो अगर बाहर आती हैं चीजें तो उससे उल्टा नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं होता। पीटीआई में इमरान के इस्तीफों और इख्तलाफात के मामले पर उस वक्त नया मोड़ आया जब अपोजिशन लाबी में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और असद कैसर के सामने ये मामला आया। मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरा दिया कि मसाइल अफाम व तफहीम से हल किए जाएं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और पेशावर में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम कबायली अमन जिरगे ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है। मुतालबा किया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक फ़ैसले में कबायलियों को भी शामिल किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तिजारती रुकावटें दूर की जाएँ। जिरगे में सरबराह पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई, पीटीआई रहनुमा असद कैसर, मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने शिरकत की। और वफाकी हुकूमत ने बजट तजावीज़ सामने आने और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 250 अरब रुपए की कमी कर दी है। 250 अरब रुपए की कमी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पूरी की जाएगी। दूध, स्टेशनरी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत बाज़ ज़रूरी अशिया पर टैक्स इस्तेस्ना बरकरार रखा जाएगा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समझने हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब खान ने कहा है कि सेनेट तजावीज़ की रोशनी में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% टैक्स की तजवीज़ वापस ले ली गई है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 25% टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी वापस ले ली गई है। मौजूदा शरह को बरकरार रखा गया है। बरामद कुनिंदगान के लिए लोकल सप्लाई को ज़ीरो रेटेड किया जाएगा। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 की बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि ज़राअत, तालीम और सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बजट में इन शोबों को फ़रोग़ देने और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की गई है। अरकान ने जो तजावीज़ दी हैं उनमें खैराती अस्पतालों पर टैक्स में रियायत को बरकरार रखा जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ लाहौर के इलाके हाजी पार्क राजगढ़ पहुँच गए। लाहौर डेवलपमेंट पायलट प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया, मॉडल गलियों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि बारिश के बाद मॉडल स्ट्रीट में देर तक पानी जमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हिफाजती टेंट खुलवा कर लोगों के घरों की तरफ भी आएँ, इलाका मकीनों के मसाइल दरियाफ़्त किए। एक खातून ने घर पर अद्वियात पहुँचाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने ख़वातीन, बच्चों और कारकुनों के साथ तस्वीरें और सेल्फियाँ भी बनवाईं। एक बुज़ुर्ग खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ को गुलदस्ता भी पेश किया। और मदियन में पुलिस स्टेशन पर हमले के मजीद 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 मरकजी मुलजिमान शामिल हैं। वाक़े में अब तक 30 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। DPO जाहिदुल्लाह के मुताबिक 3 मरकजी मुलजिमान में यासिर, गफरान और कारी इनामुर रहमान समेत मजीद 9 मुलजिमान पकड़े गए हैं। बाकी नामजद मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केस में 21 मुलजिमान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 10 रोज़ की रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। 20 जून को मदियन में लोगों ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक सयाह को तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदा जला डाला था। मुश्तिल हजूम ने थाने को भी आग लगाई और तोड़ फोड़ की थी। अमरीका ने अपनी सरजमीन पर एक सिख अमरीकी पर कातिलाना हमले की साजिश करने पर भारत से जवाबदेही की है। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कर्ट कैम्बल ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में तस्दीक कर दी कि अमरीकी सरजमीन पर एक अमरीकी शहरी के कत्ल की कोशिश की गई। इस साजिश में भारत के मुलव्विस होने की तहकीकात पर पूछगछ की जा रही है। भारतीय कामिल जमात की रोशनी में इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर अमरीका ने भारत के साथ बातचीत की है और भारत की जानिब से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दिया गया है। कर्ट कैम्बल ने कहा कि अमरीका ने भारत पर वाज़ेह किया है कि अमरीका इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। हमने भारत से कहा है कि इस मामले पर पेशरफ्त से भी आगाह किया जाए।
اور آبدوزوں کی جاسوسی کرنے والے آلات چین کے نزدیک سمندر میں گرانے کی امریکی کوشش چین نے ناکام بنا دی ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق جنوبی چین کے سمندر پر پرواز کرتے امریکی فوجی طیارے سے گرائے گئے سب میرین ڈیٹیکٹرز چینی ریڈاروں نے پکڑے اور چینی فوج کے غوطہ خوروں نے ڈیٹیکٹرز سمندر سے نکال کر امریکہ کی جاسوسی کی کوشش ناکام بنا دی۔ اور جرمنی نے منگل سے شہریت کا ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت اب جرمن شہریت کے خواہش مند افراد کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ اسرائیل ریاست کو وجود کا حق حاصل ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے 2021 میں انتخابات کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت میں آ گئے تو کسی اور ملک کی شہریت کے حامل افراد کے لیے جرمن پاسپورٹ کے حصول کی مدت کم کر کے 5 سال کر دیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور ملک کی شہریت کے حامل تارکین وطن کو جرمنی میں دوہری شہریت نہیں دی جاتی تھی، لیکن غزہ پر اسرائیلی دھاوے کے بعد جرمنی نے اپنی شہریت کی پالیسی تبدیل کی ہے۔ جرمن وزیر داخلہ نینسی فیسر نے کہا ہے کہ جو تارکین وطن جرمن اقدار کو قبول کریں گے انہیں اپنی پرانی شہریت ترک نہیں کرنی پڑے گی۔ بلتستان ڈویژن کے ضلع شگر میں واقع بلتورو گلیشیئر پر عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث گلیشیائی جھیلوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان جھیلوں اور گلیشیائی سرنگوں سے متعلق بتا رہے ہیں بلتورو گلیشیئر سے جیو نیوز کے نمائندے نثار عباس۔ کیٹو کی جانب سفر کو آج 5واں دن ہے۔ اسکولی سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج میں اردو کس سے اب میں یہاں پہ بلتورو گلیشیئر اور بیانگو کیمپ کے مقام پہ موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ گلیشیئر کی جھیلیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی جھیلیں میں نے بہت سارے مقامات پہ دیکھی ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ گلیشیئر میں کئی دہائیوں سے سفر کرنے والے ماؤنٹین گائیڈ کا کہنا ہے کہ اس گلیشیئر پر برفانی جھیلیں بن رہی ہیں اور ہر سال ان جھیلوں کا سائز بڑھ رہا ہے، اس لیے ہمیں ماضی کی نسبت اس گلیشیئر کے مشرقی حصے میں سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو ہے یہ جھیل جو ہے، یہ بڑا جھیل جو ہے وہ ادھر تھا، چھوٹا سا جھیل تھا۔ 993 میں ہم نے گروپ لے کے یہاں کیمپ بھی کیا تھا، تو ابھی دیکھا تو اتنا بڑھ گیا ہے یہ پگھل کے، اور اتنا یہ گرمی کی وجہ سے گلیشیئر بہت لو ہو رہا ہے۔ بلتورو گلیشیئر پر سفر کے دوران ہمیں کئی چھوٹی بڑی گلیشیائی سرنگیں اور ندیاں بھی دکھائی دی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا برفانی ٹنل جو ہے بلتورو گلیشیئر کے اوپر، یہ کافی لمبا ہے۔ میں اوپر سے کیونکہ آیا ہوں تو دیکھ کے آیا ہوں، اور اس طرح کے ٹنلز جو ہیں آپ کو اس گلیشیئر کے اندر جگہ جگہ ملتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے سے بلتورو سمیت دیگر گلیشیئرز متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ المیہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت منجمد پانی کے ان قدرتی ذخائر کو درپیش اہم مسائل سے بے خبر دکھائی دیتی ہے۔ نثار عباس، جیو نیوز، بلتورو گلیشیئر۔